لله الحمد لله الكريم الرزاق حتى عبادته على الجود والإنفاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے معزز بھائیوں اور برادران اسلام، آج ہمارے جمعہ کے خطبہ کا موضوع ہے اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں آپ کو اور مجھ کو اپنی راہ میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اس خرچ کرنے کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی نقد انعام کا وعدہ کیا ہے اور کل آخرت میں بھی بے حساب اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آج آپ دنیا میں ایک درم خرچ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ایک درم بھی خرچ کریں گے تو اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا نقد انعام عطا فرمائیں گے. آپ کی جان مال عمر میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، صبح و شام میں، چلنے پھرنے میں، ہر ایک چیز میں برکت عطا کر دی جائے گی. اور کل قیامت کے دن اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے آپ کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو برادران اسلام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے صحت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ آپ کو اور مجھ کو یہ مبارک دن نصیب فرمائے ہیں. آپ دیکھیے زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے. تقریباً 15 رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے. جو باقی رمضان رہ گئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اس میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. تو برادران اسلام، روزہ رکھنے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہ آپ اور میں بھوک اور پیاس اس لیے برداشت کر رہے ہیں، یہ آپ اور میں اپنی نفسانی خواہشات پر اس لیے کنٹرول رکھتے ہیں، یہ آپ اور میں اپنے آپ کو رذیل اخلاق سے، نیچ حرکات سے، اپنی زبان کے ٹیڑھے پن سے اس لیے بچا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ آپ اور میں اللہ والے بن جائیں، تاکہ آپ اور میں متقی لوگ بن جائیں، تاکہ آپ اور میں ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. تو برادران اسلام، رمضان شریف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لپکنے کا موسم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمزور ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کا موسم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو کھڑے ہو کر صلاۃ و تراویح کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. برادران اسلام، وہ دن کی روشنی میں، گرمی کے موسم میں، جیسا بھی موسم ہو، وہ روزہ رکھنے کا نام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے، وہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا نام ہے، وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے دنیا کے کاموں کو پس پشت ڈال کر، دنیا کو تھوڑی دیر طلاق دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا نام ہے، ذکر اذکار کرنے کا نام ہے، اور اللہ سے اپنی منانے کا نام ہے. یہ مناجات کا موسم ہے برادران اسلام. اور پھر سب سے بڑھ کر زکوٰۃ و صدقات، خیرات اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کے لیے خرچ کرنے کا موسم ہے. اس لیے میرے معزز بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خرچہ کرنے کی صفت وہ رمضان شریف میں زیادہ دیکھی جا سکتی تھی، جب روزانہ رات کو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَكَانَ أَجْوَدُ مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسا کہ ہوا کو کھول دیا گیا ہو. یہ جو ہوا چلتی ہے، آپ اس کا پیمانہ معلوم کر سکتے ہیں. سائنس کتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس کو روک نہیں سکتی. ہوا کا پیمانہ، پریشر کو سائنس معلوم کر سکتی ہے، لیکن ہوا کی مقدار اور اس کو روک نہیں سکتی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا منظر ایسے بیان کرتے ہیں گویا کہ ہواؤں کو کھول دیا گیا ہو. جو بھی چیز پیارے نبی کے پاس ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محتاجوں اور مساکین کو دے دیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خصوصی طور پر اپنی محنت سے تیار ہونے والے جانثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان دین اسلام کی امانت کو اٹھانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بار بار ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسلمان مسکین محتاجوں فقیروں کے اوپر خرچ کریں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک خوبصورت باغ، ایک بھرا ہوا باغ، ایک کمائی دیتا ہوا باغ جس میں سال میں 2 دفعہ پھل، موسم کے اعتبار سے 2 دفعہ پھل لگا کرتا تھا۔ ابو الدحداء کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہ باغ آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اس کو جیسے چاہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الدحداء کے اس جذبے کو اپنے سر آنکھوں پر لیا اور ان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہی ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ پکڑ کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا جاؤ تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، یہ وہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے جو بعد میں آنے والی امت کے لیے معیار ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اس عظیم الشان سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مال کس کے لیے خرچ کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے اگر مال خرچ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ اس کو کیا ہے ہزاروں گنا بڑھا دیں گے۔ اور اگر آپ لاکھوں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف، لوگوں سے سننا ہے کہ واہ واہ جی بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں، تو یہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں پھر ان کا مقصد تعریف سننا نہیں ہوتا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو انسان موت کے فرشتے اسرائیل کو کہتا ہے مجھے 1 لمحے کا وقت دے دو۔ کتنا؟ 1 لمحہ، 1 سما، 1 گھڑی، 1 سیکنڈ کا مجھے وقت دے دو تاکہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں دے دوں۔ اللہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ ایسے کاٹ کے کھا جائے گا حسرت کی بنیاد پر، وہ حسرت کرے گا ہائے کاش مجھے 1 لمحے کے لیے لوٹا دیا جائے تو میں دنیا میں جا کے اللہ والا بن جاؤں۔ پھر یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکے گا جب تک برادران اسلام یہ روح موجود ہے، جب تک یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، میدان عمل کھلا ہوا ہے، آگے بڑھیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریے اور خالصتاً اپنے اعمال میں اخلاص کو اپنائیے، اس لیے کہ ایمان والوں سے وہی عمل قبول کیا جاتا ہے جس کی بنیاد اخلاص پر ہو، جس کی بنیاد خالصتاً اللہ کی رضا پر ہو۔ تو برادران اسلام، ایمان والوں کی شان یہی ہے، مومنین کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو آگے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی پسند کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کی تعریف حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، اور جب یہ مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ تم لوگ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی تم کو اس کا پورا بدلہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، یخلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے یخلف۔ یخلف کا مطلب یہ ہے آپ اس ہاتھ سے جیسے ہی دیتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آ جائے گی اور دنیا میں ہی آپ کے لیے معاوضے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کے لیے معاوضے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا 1 روپیہ 1 چونی 25 فلس کی کیا ہے؟ ضائع نہیں جائے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا برادران اسلام؟ اپنے نبی کی بات کو غور سے سنیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ایسے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، او اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو زمین و آسمان سے
آسمان سے بڑھ کر بدلہ عطا فرما، اور اے اللہ بخیل کے مال کو ہلاک کر دے۔ دوسرا فرشتہ بدعا دیتا ہے، دوسرا فرشتہ کیا دیتا ہے؟ بدعا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جو بندہ بخیل ہے نا اس کے مال کو ہلاک کر دے، تلف اللہ اس کو معاوضہ نہ عطا فرما۔ تو برادران اسلام آئیے آگے بڑھیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیے، اپنے غریب مسلمان محتاج مسکین بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری حاصل کریں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جب آپ زمین میں ایک دانہ گندم کا، مکئی کا، جو کا، گیہوں کا، جو بھی دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ کس صورت میں نکلتا ہے؟ بالی کی صورت میں نکلتا ہے، ٹہنی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر بالی اور ہر ٹہنی پر کتنی شاخیں ہوتی ہیں؟ 7 شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر شاخ میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو زمین میں جب ایک آپ دانہ ڈالتے ہیں تو آپ کو واپس کتنے آتے ہیں؟ 700۔ کتنے واپس آتے ہیں؟ 700۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جہاں پر آپ کا کیلکولیٹر اور آپ کا کمپیوٹر ختم ہوگا وہاں پر اللہ کی عطا شروع ہو جائے گی۔ جہاں پر آپ کا کیلکولیٹر فنش ہو جائے گا وہاں سے اللہ کی عطا شروع ہو جائے گی، آپ اللہ کی عطا کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ واللہ واسع علیم۔ اور برادران اسلام صدقہ و خیرات یہ عظیم الشان عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو کل قیامت کے دن سخت گھڑیوں میں آپ کو اور مجھ کو بچانے والا ہے۔ کیا آپ نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کی ہے؟ آپ تیار ہیں قیامت کے دن کے لیے؟ یہ 13, 14, 12 گھنٹے کا روزہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کتنی عرصے پر محیط ہوگا، کتنی اس کی مدت ہے؟ 50,000 سال، 50,000 سنہ۔ کتنے ہزار سال جی؟ 50,000 سال، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کتنے؟ 50,000 سال۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قیامت کا ہر وقفہ 1000 سال کے برابر ہے۔ ہاں، قیامت کا ہر وقفہ 1000 سال کے برابر ہے برادران اسلام۔ تو یہ دنیا کی زندگی کہاں جائے گی؟ یہ ایسے ہی کھیل اور تماشے میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں میرے معزز بھائیوں، مسلمان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ دین اسلام کو اپنانے کے لیے ہے، یہ نبی کے دین کی نصرت کرنے کے لیے ہے، یہ صحابہ اکرام کے چھوڑے ہوئے دین پر 100% عمل کرنے کے لیے ہے۔ آئیے اگر آپ کو میں قیامت کی سخت گھڑی میں پیارے نبی کا علاج بتاتا ہوں۔ آپ کے نبی نے علاج بتایا ہے کہ آپ اس سخت گھڑی میں کیسے بچ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس۔ اللہ جبار جل جلالہ آدم کی اولاد کو، ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے حساب لیں گے۔ ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے حساب لیں گے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں بڑی ہی سخت گھڑی ہوگی، ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، والدین ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی بچے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ، جو مومن آدمی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کل قیامت کے دن اس کے سر پر سایہ کر لے گا، سبحان اللہ، سائبان بن جائے گا۔ حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اور قیامت کے دن ایسے بندے کو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صدقہ و خیرات والوں کے لیے ہے۔ جو آدمی مومن دنیا میں صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، غریب مسکین محتاج مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو صدقہ کے دروازہ سے بلا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو رمضان شریف کی صحیح طور پر برکات اور خیرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ یجزی المنفقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ میرے معزز بھائیوں، رمضان شریف میں خرچہ کرنے کی ایک بہترین صورت یہ ہے
کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو بھی کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو روزے دار کے برابر کیا ہے؟ ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی روزہ کھولنے والا ہے اس کے روزے میں، اس کے اجر و ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ تو برادران اسلام، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا یہ محبوب عمل ہے۔ جبریل آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا جبریل اللہ نے میرے دادا ابراہیم کے ساتھ کتنی محبت کیوں کی ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دادا ابراہیم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس لیے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ اپنی امت کو بھی بولے لوگوں کو کھانا کھلائیں، اللہ آسمانوں سے آپ کی امت سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ کھانا کھلانا برادران اسلام یہ نبیوں کی سنت ہے، سنت الانبیاء ہے، سنت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے برادران اسلام۔ اور اس کے بعد رضائے الہی کے لیے غریب مسکین اور فقیر اور تنگ دست مسلمانوں کی مدد کرنا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے دربار میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی بکھرے ہوئے مسلمان کا، آپ کسی غمگین اور غم میں ڈوبے ہوئے مسلمان کا دل خوش کر دیں۔ سبحان اللہ، اس کو خوشی پہنچا دیں۔ اور تکشف عنہ کربہ، یا کوئی مسلمان تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اور تقضی عنہ دینا، یا اگر کوئی مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا قرضہ اتارنے کا آپ بندوبست کر دیں۔ اور تطرد عنہ جوعا، رات کو جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئیں نا تو سوچا کریں آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ جی آسان سی بات ہے نا، جب آپ خود پیٹ بھر کر کھائیں گے نا تو سونے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہیں آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ تطرد عنہ جوعا، اللہ کے دربار میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ سبحان اللہ، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ تو برادران اسلام، یہ وہ ٹریننگ ہے، یہ وہ پاکیزہ اعمال ہے، یہ وہ نورانی اعمال ہے جن کی آپ کو اور مجھ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور میری اس دنیا و آخرت میں عزت رکھی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہماری قیادت رشیدہ وطن عزیز عرب امارات نے ایک اہم ترین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 1 ارب، کتنے جی؟ 1 ارب جو ہے لوگوں کو دنیا بھر میں کھانا کھلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، 1 ارب لوگوں کو دنیا بھر میں، 1 ارب لوگوں کو عرب امارات کی حکومت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اور اس کا نام مبادرۃ الملیار رکھا گیا ہے۔ اسی لیے معزز بھائیوں، یہ ہماری حکومت کی طرف سے اقدام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اسلامی معاشرہ میں آپ کی اسلامی اقدار اور روایات باقی رہیں اور آپ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، اس مجلس میں، اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، سب کی جان و مال میں برکت نصیب فرما۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آل نبی، ازواج نبی، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے والدین میں سے، مسلمان بہن بھائیوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو مغفرت نصیب فرما، سب کو جنات الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم کو رمضان شریف کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری قیام کو، صیام کو، عبادات کو، تلاوت کو، ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ، ہم کو زمینی تکلیف سے، آسمانی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ شیخ زاید اور ان کے بھائیوں پر رحم فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ولی الامر کو صحت کاملہ عطا فرما۔ وطن عزیز عرب امارات کی حفاظت فرما۔ تمام عالم میں تمام مسلمانوں کے وطنوں کی اور زمینوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی